ناظرین کرام، انسانی تاریخ میں ایسے بے شمار مذاہب گزرے جن میں انسان نے خود اپنے ہاتھوں سے خدا تراشے، پتھر کے، سونے کی اور بعض اوقات خون کے پیاسے خداؤں کے۔ انہی میں سے ایک نام تھا بال، ایک ایسا بت جس کے سامنے لوگ جھکتے تھے، اپنی اولاد تک قربان کر دیتے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر بال کون تھا؟ کیا وہ واقعی خدا سمجھا جاتا تھا؟ اور کیوں آسمانی مذاہب نے اسے سب سے خطرناک بت قرار دیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے بال بت کی مکمل تاریخ۔ قدیم مشرق وسطیٰ میں، خاص طور پر موجودہ کنعان کے علاقے میں، لوگ ایک طاقتور دیوتا کی عبادت کرتے تھے جسے بال کہا جاتا تھا۔ لفظ بال کا مطلب ہے مالک، آقا یا حاکم۔ لوگ یقین رکھتے تھے کہ بال بارش برساتا ہے، فصلیں اگاتا ہے، طوفان لاتا ہے اور جنگوں میں فتح دیتا ہے۔ اسی وجہ سے کسان، بادشاہ اور سپاہی سب اس کی عبادت کرتے تھے۔ قدیم اقوام کا ماننا تھا کہ اگر بال خوش ہو جائے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے، لیکن اگر بال ناراض ہو جائے تو قحط آ جاتا ہے۔ بال کو اکثر ہاتھ میں بجلی پکڑے دکھایا جاتا تھا۔ اس کی عبادت خاص طور پر فینیشیا، شام اور اسرائیل کے لوگ کرتے تھے۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ بارش کا ہر قطرہ بال کی طاقت کا نتیجہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ تاریخ کا سب سے تاریک باب ہے۔ بال کی عبادت صرف دعاؤں تک محدود نہیں تھی۔ قدیم روایات کے مطابق بال کو خوش کرنے کے لیے جانور قربان کیے جاتے، آگ جلائی جاتی اور بعض اوقات اپنے بچوں تک کو قربان کیا جاتا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بچوں کو آگ میں ڈال کر دیوتا کو پیش کیا جاتا تھا۔ لوگ یقین رکھتے تھے کہ جتنا بڑا نذرانہ اتنی بڑی رحمت۔ یہ رسم بعد میں انتہائی متنازع بن گئی۔ وقت گزرا اور بال کی عبادت بنی اسرائیل کے علاقوں تک پہنچ گئی۔ اسی دوران اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، تم ایک خدا کو چھوڑ کر بال کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ قرآن مجید میں بھی بال کا ذکر موجود ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے قوم کو بار بار سمجھایا، مگر بت پرستی جاری رہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ توحیدی مذاہب پھیلنے لگے۔ یہودیت، عیسائیت اور بعد میں اسلام، سب نے بال پرستی کو شرک قرار دیا۔ مندر تباہ ہوئے، بت گرائے گئے اور آہستہ آہستہ بال تاریخ کے اندھیروں میں گم ہو گیا۔ ناظرین کرام، تاریخ ہمیں ایک سبق دیتی ہے۔ انسان ہمیشہ طاقت کی تلاش میں رہا، کبھی ستاروں۔ آج بال کی عبادت تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن آثار قدیمہ میں اب بھی اس کے مندر ملتے ہیں۔ خاص طور پر قدیم شہر پالمیرا، جہاں بال کا عظیم مندر ہوا کرتا تھا۔ یہ مندر ہزاروں سال تک انسانی عقیدے کی علامت رہا۔ اسی سال 11 فروری کو ایرانیوں نے اسلامی انقلاب کے دن بال بت کو جلایا۔ بال بت کو جلانے کا واقعہ دراصل ایک سیاسی اور علامتی احتجاج سے جڑا ہوا ہے، نہ کہ اصل تاریخی بال دیوتا کی عبادت یا مذہبی رسم سے۔ 11 فروری ایران میں ایک بہت بڑی قومی تاریخ ہے۔ اسی دن 1979 کو ایرانی انقلاب کامیاب ہوا تھا۔ اس انقلاب کی قیادت روح اللہ خمینی نے کی تھی، جس کے بعد ایران میں شاہی نظام ختم ہو گیا۔ یہ دن ایران میں ہر سال انقلاب کی کامیابی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ایران میں بعض ریلیوں اور جلسوں کے دوران لوگ بڑے مجسمے، علامتی بت یا شیطانی شکلیں جلاتے ہیں۔ ان میں کبھی کبھی جس مجسمے کو جلایا جاتا ہے اسے بال یا شیطانی بت کی شکل دی جاتی ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے، یہ اصل قدیم بال دیوتا کی عبادت ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک علامتی پیغام ہوتا ہے۔ ایرانی مظاہرین اس عمل کے ذریعے یہ پیغام دیتے ہیں کہ ظلم ختم ہو چکا، شیطانی طاقتیں شکست کھا گئیں، انقلاب نے برائی کو جلا دیا۔ یعنی بال یہاں برائی اور شیطان کی علامت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ قدیم زمانے کا بال
کنانی قوم کا دیوتا تھا، بارش اور طوفان کا خدا سمجھا جاتا تھا، جبکہ جدید ایران میں یہ صرف سیاسی علامت بن چکا ہے۔